آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اب ان ظالموں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ظلم کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جس کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا کر دے، تو فرمایا اس کے بعد اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے کوئی مددگار نہیں اسے عذاب سے بچا سکے۔ اور تم قیامت کے دن کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ عذاب دیکھ کر کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ ہے تاکہ وہاں جا کر ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیے کہ عذاب دیکھ کر قیامت کے دن واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید ان کے بارے میں بتاتا ہے، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، سنیے۔ فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ اور تم انہیں دیکھو گے کہ انہیں اس حال میں آگ پر پیش کیا جائے گا کہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان والے وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا۔ خبردار، بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب ظالموں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان کی حالت اس وقت تم دیکھو گے کہ ذلت اور خوف یہ دونوں ان پر مسلط ہوگا۔ فرمایا ذلت اور خوف کے باعث جہنم کی آگ کو ایسی چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے جیسے کہ قتل کا ملزم اپنے قتل کے وقت وہ پھانسی کو دیکھتا ہے کہ جس سے اس کو پھانسی دے دی جائے گی، یا اس تلوار کو دیکھتا ہے کہ جس سے اس نے کسی کا قتل کیا تھا اب اس کی بھی باری کیونکہ آ گئی۔ قتل کرنے والے قاتل کا جب قصاص لیا جاتا ہے تو اس کو جب قتل کیا جاتا ہے تلوار سے، تو جیسے وہ چھپی ہوئی نگاہوں سے تلوار کو دیکھتا ہے یا گولی کو دیکھتا ہے کہ اب مجھے گولی مار دی جائے گی، تو فرمایا کہ یہ اب مجھ پر چلنے والی ہے، تو فرمایا یہ ظالم لوگ اس وقت وہ جہنم کی آگ کو ایسے دیکھیں گے۔ اور جب ایمان والے کفار کا یہ حال دیکھیں گے تو فرمایا کہ اس وقت ایمان والے قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں کہ جو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن ہار بیٹھے، یعنی وہ تو اپنی جان سے گئے۔ یہ جو یہاں پر آیا کہ اپنی جانوں کو ہارنا اور اپنے گھر والوں کا ہارنا، یہ کیسے؟ تو اس کو سنیے، علماء نے لکھا کہ اپنی جانوں کا ہارنا تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا، اس کفر کی وجہ سے وہ جہنم کے ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اور فرمایا کہ گھر والوں کا ہارنا یہ ہے کہ اگر یہ ایمان لاتے دنیا میں تو جنت میں جو حوریں ان کے لیے اللہ نے نامزد کر کے رکھی ہوئی تھیں، تو فرمایا ان سے وہ محروم ہو گئے، تو وہ گھر والے اس کے نہ ہوئے۔ تو یہ گھر والوں سے ہارنا یعنی قیامت کے دن جو حوریں اس کے نکاح میں آنی تھی تو وہ کیونکہ ایمان نہیں لائے، تو فرمایا کہ وہ حوروں سے محروم ہوئے اور وہ جنت میں وہ ان حوروں سے محروم ہو گئے۔ تو فرمایا یہ ان کا گھر والوں سے ہارنا ہے، اور یہ ایمان والے انہیں قیامت کے دن کہیں گے اپنی جان سے بھی ہارے اور اپنی گھر والوں سے بھی ہارے۔ اور اسی آیت کے اختتام پر اللہ نے فرمایا خبردار، یعنی بتا دیا کہ بے شک ظالم، یعنی اصل ظالم کون ہے؟ مسلمان تو ظلم کرے لیکن اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ اصل ظالم نہیں، اصل ظالم قرآن کفر کرنے والے کو کہتا ہے
کہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا تو فرمایا یہ اصل میں بڑا ظالم ہے. تو فرمایا ظالم یعنی کافر ہمیشہ کے عذاب میں ہیں. پھر آگے کیا فرمایا سنیے، وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. اور ان کے لیے دوست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کافروں کو عذاب دے گا تو اس وقت ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں اور انہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے عذاب سے بچا سکیں. اور جسے اللہ دنیا میں حق کے راستے سے بہکا دے تو فرمایا اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں کہ جو اسے دنیا میں حق تک اور آخرت میں جنت تک پہنچا سکے. کیونکہ کسی کو ہدایت دے دینا یا اس میں گمراہی پیدا کر دینا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں. آگے سنیے، فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس آخرت کی طرف آنے کی دعوت دی. دیکھیے دنیا میں جو زندگی ملی ہے اس سے مہلت انسان اٹھا لے. اب جو آیت کریمہ ہے کیا خوبصورت آیت کریمہ ہے، سنیے. فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا. اس سے پہلی والی آیات آپ نے سنی کہ جس میں وعدہ اور وعید کو اللہ نے بیان کیا. اب یہاں سے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کے زندگی کا مقصود اصلی ہے، یعنی مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. تو یہ بات اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا. فرمایا اے لوگو، وہ دن جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس کے آنے سے پہلے تم اپنے رب کے داعی کا حکم مان لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. نیز تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ یہ حضور لائے ہیں اس میں ان کی فرما برداری کر لو. اے لوگوں یاد رکھو جب وہ دن آئے گا تو اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی کہ جس میں تم پناہ لے کر تم اپنے دنیاوی کفر پر کی بنا پر نازل ہونے والے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، اور نہ تمہارے لیے اپنے کفر اور شرک اور گناہوں سے انکار کرنا ممکن ہوگا. فرمایا الغرض اس دن رہائی کی کوئی صورت نہ ہوگی، نہ عذاب سے بچ سکو گے، نہ اپنے ان قبیح اعمال جو برے اعمال جو تم نے دنیا میں کیے تھے اس کا انکار کر سکو گے جو تمہارے نامہ اعمال میں آج درج کیے جا رہے ہیں. تم قیامت کے دن اس سے انکار نہ کر سکو گے. آیت میں جس دن کا ذکر ہے علماء کہتے ہیں اس سے موت کا دن یا قیامت کا دن ہے. تو اس آیت کریمہ سے پیغام جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو کچھ دنیا میں رہ کر کر سکتے ہیں وہ اسی دنیا کی زندگی میں کرنا ہوگا، اور موت کے وقت قیامت کے دن آنے کے بعد نیک اعمال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ میں نہیں رہے گا. اب آپ کے سامنے میں وہ قرآن کی آیت رکھ کر اسی آیت کریمہ پر اپنی گفتگو سمیٹوں گا. سنیے کہ آخرت بہتر بنانے کا موقع صرف یہی دنیا کی زندگی ہے. اور جو میں آیت کریمہ آپ کے سامنے قرآن کی پڑھ رہا ہوں اس کو روزانہ تصور میں لایا کریں، اور یہ ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں. وہ کون سی آیات ہیں سنیے، اور اپنے ایمان اپنے دل میں اس کو مضبوط کرتے جائیے، اپنے حافظے میں بٹھائیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. کیوں حاضر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم. اب اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کیسے ہوگی؟ یعنی ان کا جو پیغام ہم سن رہے ہیں، جو ہمیں وہ حضور جو دین لے کر آئے ہیں، یہی فرمایا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو ان کی بارگاہ سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بتا دیا اللہ کا حکم جو ہے یہ دل کے درمیان حائل ہوتا ہے کہ ہم نے آنا ہے یا نہیں آنا، یہ دل سے یعنی نفس سے مقابلہ انسان نے کرنا ہے اور اس رب کے حکم کو ماننا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیے، اور یہ والی آیتیں قرآن میں اسی سے ملتے جلتے لفظ، جیسے یہ آیت کریمہ بھی آپ نے سنی استجیبوا، یعنی اپنے رب کا حکم مان لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر 11ویں پارے میں فرمایا الذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا فرمایا ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جس نے اپنے رب کا حکم نہ مانا تو فرمایا ان کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن۔ سنو ان کا حال یہ ہوگا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ ان کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب، یعنی زمین میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں زمین میں کیا کچھ نہیں ہے، فرمایا وہ سب، اور فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، کہ اگر یہ تو زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کی مثل اور بھی اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو قیامت کے دن وہ سب دے دیتے ہیں، یعنی ان کی جان بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ کہا وہ یہ چاہیں گے کہ سب کچھ ڈبل دے دیں لیکن اللہ ہمیں چھوڑ دے جہنم کے عذاب سے۔ فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہوگا، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کے بھلے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ دنیا میں کر لیں، جو ہماری سانسیں ہمیں بتا رہی ہیں کر لو، ورنہ موت سر پر آ گئی تو پھر پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہ ہوگا، پھر انسان کیا کہے گا وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وہ پچھتائے گا بار بار اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا کہے گا۔ سنیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، آج مال کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے، کہ مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آ رہا، مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہا، اپنی قبر کی فکر نہیں کر رہا، اپنی موت کی فکر نہیں کر رہا۔ قرآن کیا بتاتا ہے، فرمایا اے ایمان والو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا کرے گا یعنی مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے تو نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، یعنی اس طرف نہیں آ رہا، تو فرمایا جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ لوگ نقصان اٹھانے والے قیامت کے دن کیا کہیں گے وہ قرآن بتاتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو پھر وہ یوں نہ کہے کہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں نہ مہلت دیتی، مہلت دی کہ فَأَصَّدَّقَ، کہ میں صدقہ کرتا، فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوتا۔ یعنی جب موت آ رہی ہے اب کہہ رہا ہے کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، اللہ پھر کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور سن لو اللہ کا قانون کیا ہے کہ ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا کہ جب اس کا وعدہ آ جائے، یعنی جس بندے کی مہلت ختم، سانس گنتی کی ختم، اب وہ وقت اجل آ گیا موت کا، تو فرمایا ایک لمحے بھی تمہیں مہلت اللہ نہیں دے گا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے،
اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے اور اسی پر گفتگو سمیٹتے ہیں۔ آیت کریمہ کے بعد آپ کے لیے آج انشاءاللہ ہمارے نمازی ہیں جنہوں نے جو مدینہ شریف، آج کیونکہ 12ویں شریف بھی ہے اور 12ویں والے آقا کے دربار کی کھجوریں اور آب زمزم، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں بلکہ پیور، وہ چاہتے تھے کہ آپ نمازیوں کو پیش کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ آخری 2-3 آیات یہ جو اسی مضمون سے ہیں، آگے کا تو انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے کہ آخرت بہتر بنانے کا موقع صرف دنیا کی زندگی ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی ہے اللہ کے مہمانوں کے لیے کہ ورنہ کوئی اپنے لیے کھجور لاتا ہے تو اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے، آب زمزم بھی اپنے خاص رشتہ داروں میں، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ کے مہمانوں کے لیے یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے کہ جو مہمان درس قرآن میں آئے ان سب کے لیے بھی ہو۔ اللہ ایسا جذبہ سب کو عطا فرمائے۔ سنیے، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ یہ سب ہم اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں کہ ہم بھی یہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو قال رب ارجعون، تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ اب موت آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس لوٹا دے۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کیوں لوٹا دے؟ تو وہ وجہ بھی وہ خود کہتا ہے کہ جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ عمل کر لوں، کیونکہ میں نے موت کو دیکھ لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ عمل کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا، اب یہاں دیکھیے یہ قبر کا بتایا گیا، برزخ کا بتایا گیا کہ وہ برزخ کے مرحلے سے گزریں گے، یعنی قبر بھی ایک مرحلہ ہے پورا۔ محشر کے میدان آنے سے پہلے قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو فرمایا تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے، نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یعنی جب سور پھونکا جائے گا، قرآن کہتا ہے نہ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں گے، نہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ پوچھیں گے۔ پھر کس کو کیا فکر ہوگی؟ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو فرمایا جن کے پلے بھاری ہوں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور فرمایا جن کے پلے ہلکے ہوں گے، فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہی ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ فی جہنم خالدون، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہ جہنم کیسی آگ ہے، الامان والحفیظ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہروں کو جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، قرآن حکیم کی جو باتیں ہم نے سنی اور آج ہم نے خاص طور پر کہ دنیا کی زندگی میں ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اس کے حوالے سے قرآن کی مولائی کریم چند آیات کا ترجمہ سنا۔ یا اللہ اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ جو زندگی کی ہماری سانسیں باقی ہیں یا اللہ یہ غنیمت ہے، یہ تیری طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ اس زندگی میں ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہماری آخرت اچھی کر دے اللہ، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اپنے محبوب
کی اپنی سچی محبت عطا فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم کے عذاب سے، پل صراط کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، حلال طیب روزی عطا فرما، حرام کے لقمے سے بچا، حرام کے لقمے سے بچا، ہماری نسلوں کو حرام سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا رب العالمین ہر حال میں شکر گزار بنا دے۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی